میں یہ نفل کی طاقت بتا رہا ہوں کہ نفلوں میں طاقت کتنی. حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے ہدیہ کرنے شروع کر دی. ایک فائنانشلی آپ کو سپورٹ کی گیا تھا. وقت وہ تھا کہ اب اس ازمائی سے گزرنا ہے، تو کہ بھئی اب تربیت شروع ہونے والی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے لیے گھر سے بغیر بھی ہونا ہے، کپڑوں کا بھی کوئی پتہ نہیں، لے لیے جائیں، جوتے بھی لے لیے جائیں گے، کھانا بھی لے لیا جائے گا. تو میں نے کہا کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب تک تو ان چیزوں سے گزرے گا نہیں، جو تیرے پاس آئیں گے تجھے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا. تیرا بھرا ہوا پیٹ ہوگا، تجھے بھوکے پیٹ بندے پہ جو گزر رہی ہے تجھے کیسے پتا چلے گا؟ مطلب کہ گراؤنڈ سے لے کے اوپر تک جانا ہے اور سارا کچھ دیکھنا ہے کہ بھوکا ہو بندہ کیا تکلیف ہوتی ہے، جیب میں پیسے نہ ہو پھر کیا تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی پہ قرض آ جائے پھر قرض جو نہیں چکا پاتا اس پہ کیا تکلیف ہوتی ہے. مطلب کہ ساری تکلیفوں سے گزرنا ہے. اب میں تو ڈر گیا. میں نے کہا لے بھائی اب تو کام جو ہونا ہے نا، سمجھ آ رہی تھی کیا ہونے والا ہے. کامران وہ قریباً دو سال رہا میرے کو، مگر اس 2 سال نے مجھے 200 سال کی تربیت کی میری. تو اس تربیت کے دوران میں نے حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے ہدیہ کرنے شروع کر دی. یہ وہ وقت تھا جب نفل پڑھنا میں نے شروع کیے، جب میری بس ہو گئی تھی کہ اب وہ وقت تھا کہ میں مدد کے لیے بیٹھا. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں تو مجھے مدد چاہیے ہوگا. تو میں نفل پڑھتا. اب نفل میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، کوئی تعداد مقرر میں نہیں کر رہا، کم از کم 3 دفعہ تو ہونی چاہیے ہر رکعت میں. سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ تو سورۃ اخلاص. اچھا میں 3 دفعہ سے زیادہ پڑھتا تھا اور میں آج تک پڑھ رہا ہوں. اور یہ بات ہے کہ کئی سال پہلے کی، 6 7 سال 8 سال پہلے کی بات. تو ہوا ایسے کہ جب میں نفل پڑھ رہا نا، تو اب یہ وہ وقت آ چکا تھا کہ جب میں تھک چکا تھا اس ازمائی سے. تو میری بس ہو گئی تھی. میں نے کہا میں کس طریقے سے اس چیز سے نکلوں. تو میں نے ایک رات حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں وہ نفل پڑھتے پڑھتے میں رو پڑا کہ میں نے ان سے عرض کی کہ میں، کیونکہ وہ برڈن میرے اوپر تھا نا، مجھے پتا تھا اس تکلیف کو اب میں بتاؤں گا بھی نا تو نہیں سمجھ آئے گی کسی کو کہ وہ کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں نے انہیں عرض کی کہ یہ مسئلہ میرا. اچھا پتہ تو انہیں ہوتا ہے. تو میرے ایک جاننے والے تھے، تو وہ اچھا مجھے بائی فیس انہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، تو وہ جنہیں جانتے تھے وہ مجھے بھی جانتا تھا، انہیں بھی جانتا تھا. تو میرے ایک جاننے والے نے بتایا کہ جدہ میں ایک بندہ ہے، تو اگر آپ کبھی اس سے ملو تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان سے کچھ لے لینا کہ جو آپ مولا کائنات کی بارگاہ تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. اچھا وہ خود بھی تھوڑا روحانیت میں تھے، اچھے تھے روحانیت میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو جواب نہیں دے گا. اس کو میں نے میسج کیا تو اس نے تو کوئی جواب نہیں دیا. تو وہ جو مڈل مین تھا اس نے کہا کرے گا، وہ آپ دستک دیتے رہو، کھلے گا. وہ پہلی تو بات وہ ملتا نہیں اس کی اپنی وہ کچھ معاملہ چل رہے ہیں، وہ کیا ملے گا کسی سے، نہ گھر نہ باہر، پارک میں بیچارہ سوتا ہے جہاں کچھ ملے تو کھا لے، نہ ملے تو کچھ بھی نہیں. صحیح بات ہے. تو وہ حالات میرے ایسے تھے، آزمائش ایسی چل رہی تھی، وہ تربیت کے مرحلہ ایسے تھا کہ بعض اوقات کوڑے دان سے پڑا ہوا، کوڑے دان پہ جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ کھانا پڑتا تھا. اب وہ 1 دن کا 2 دن کا کوئی سمجھ نہیں آتی. اور پانی جو باہر کولر لگا دیتے نا عرب لوگ، اس کی ٹوٹی باہر نکل آتی ہے
تو وہ آپ لوگوں نے وہ وہیں سے پانی پی لیتا تھا میں اپنے تو ایسی گزری تھی. تو انہوں نے کہا کہ یا فلاں بندہ اس سے ملنا. تو وہ گھومتا گھماتا میرے تک پہنچا. تو اس نے پھر واقعہ سنایا. تو کہتے ہیں میں آپ سے ملنا نہیں تھا, مگر میں جب مدینہ شریف میں گیا تو میں جب درود و سلام پیش کر رہا تھا تو میں نے سب اپنی درخواستیں پیش کی. اور جب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچا, ان سے میں نے عرض کی کہ میں اس معاملے میں میرے لیے آپ دعا فرما دیں. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نہیں, میں دعا نہیں کروں گا, تم اس کے پاس جاؤ, اس کی کچھ ضرورت ہے وہ بھی پوری کرو جا کے, اور وہ دعا وہی کرے گا دعا, اور وہ دعا کرے گا تو معاملہ آپ کا ہوگا. حالانکہ وہ بہت بڑا عاشق تھا مولا کائنات کا, مگر مولا کائنات نے فرمایا نہیں, وہاں جاؤ. اچھا, وہ کہتا ہے میں حیران پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ اس بارگاہ سے کہا جائے کہ کہیں اور جاؤ. تو وہ پھر آیا میرے پاس, وہ کہتا ہے بھائی اچھا, وہ یہ بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا, پتہ نہیں یار آپ یقین کرو کہ نہ کرو. اب میں تو کتنے دن سے بیٹھا ہوا تھا, میں تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام علیہ مولا کائنات سے خود کہہ رہا تھا کہ میں اس منزل سے میں گزرنا چاہتا ہوں, خیر وافی سے گزروں, اور میرے پہ بہت سخت آزمائش آ چکی. تو میں یہ نفل کی طاقت بتا رہا ہوں کہ نفلوں میں طاقت کتنی ہے, سبحان کہ رزق کے دروازے پھر کیسے کھلتے ہیں. تو میں جب وہ نفل پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے وہ صاحب آ گئے, تو آ کے کہنے لگے کہ یار مجھے اس بارگاہ سے آپ کے پاس بھیجا گیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہے, تو وہ میں چیز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, آپ لے لو گے. اب میں اس کی طرف دیکھوں اور دل میں کہوں اللہ کے بندے, میں تو پہلے انتظار کر رہا تھا کہ میری جو اس آزمائش کے اندر معاملات سارے سالو ہو جائے. تو اس نے وہ چیز مجھے دے دی, مطلب کہ مولا کائنات کی بارگاہ سے ایک فائنانشلی آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا کہ یہ پکڑو اور اپنی دن گزارو, اور ابھی کچھ دن چلے گا کام ایسے, مگر ہم تمہارا کھانا پینا نہیں روکیں گے, اب سارے معاملہ چلتے رہیں گے. مگر آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی, کسی نہ کسی شکل میں یہ ہمیشہ نمودار ہوتی رہے گی, کیونکہ اس راستے میں آزمائش ختم ہو ہی نہیں سکتی. اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ کسی بھی بندے پہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوئی, جتنا مرضی بندہ نیک ہو یا جتنا مرضی بندہ دنیا دار ہو, آزمائش ختم نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہی لازمی آزمائش آئے گی. نہیں, آپ کو دنیا داری کے راستے میں بھی آزمائش آ رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, مگر ہوتے آزمائش میں ہو آپ. اس میں ذرا آزمائش نظر کے سامنے آ جاتی روحانیت میں. تو اس طریقے سے وہ مدینہ شریف سے مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بھیجی تھی.